بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الحیض باب 3 قراءۃ الرجل فی حجر امرأتہ وہی حائض، یعنی آدمی کا اپنی بیوی کی گود میں قرآن مجید پڑھنا جب کہ وہ حائضہ ہو۔ اس باب کی ابتدا میں امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے، ابو وائل اپنی خادمہ کو ابو رزین کے پاس بھیجتے اور وہ حائضہ ہوتی تو وہ ان کو قرآن مجید لا کر دیتی اور وہ اس کے فیتے سے اس کو پکڑتی۔ حدیث نمبر 297۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتے حالانکہ میں حائضہ ہوتی، پھر آپ قرآن مجید پڑھتے۔ تشریح۔ تیسرا باب بھی اسی وسعت خیال پر روشنی ڈالنے کے لیے باندھا گیا ہے جسے مسلمانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورتوں کے متعلق نفرت مٹا کر پیدا کیا تھا۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں بھی اور عرب میں بھی حائضہ کے لیے کسی مقدس کتاب کو چھونا کیا اس کے سننے سنانے کو بھی حرام سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے اس قسم کے تمام نفرت آمیز احساسات اپنے پاک نمونے سے مٹا دیے۔ آپ کے اس پاک نمونے کا اثر تابعین پر بھی قائم رہا۔ اس کے بعد پرانی حالت آہستہ آہستہ عود کر آئی، یہاں تک کہ اب پھر ویسے خیالات حائضہ کے متعلق مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، اور وہ قرآن مجید پڑھنا تو درکنار اس کا چھونا بھی حائضہ کے لیے ناجائز سمجھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان باب میں دو مشہور تابعین کا حوالہ اسی غرض سے دیا ہے کہ اس چھوت چھات کے مسئلے کی غلطی واضح ہو۔ اس باب میں یہ بتلانا مقصود نہیں کہ لوگ اپنی بیوی کے پہلو پر سر رکھ کر قرآن مجید ضرور پڑھا کریں، بلکہ صرف یہ ثابت کرنا مد نظر ہے کہ جمہور کا خیال غلط ہے کہ حائضہ ان معنوں میں ناپاک ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو بھی نہیں چھو سکتی۔ باب مذکور میں امام موصوف نے مسلمانوں کے غلط خیال کی اصلاح کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرماتے، سرحانہ نہ ہوتا تو حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ لیتے، اور کبھی اس حالت میں وہ حائضہ بھی ہوتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھنے سے دریغ نہ ہوتا، جس طرح حضرت عائشہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حافظ قرآن مجید تھے سہارا دیے رکھنا قرآن مجید کے ادب و حرمت کے خلاف نہ تھا، اسی طرح حائضہ کے قرآن مجید اٹھانے سے بھی کتاب اللہ کی بے حرمتی نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے، برخلاف دیگر فقہا کے۔ اس جگہ یاد رہے کہ حضرت عائشہ اور دیگر ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات منزلیہ کے واقعات جو بتلائے ہیں تو وہ محض اس لیے کہ تا زمانہ جاہلیت کے ان لغو خیالات کی اصلاح ہو جو آپ کی وفات کے بعد بھی اپنا اثر کسی نہ کسی رنگ میں دکھلاتے رہتے تھے، جیسا کہ جنبی کے چھونے سے برتن کا ناپاک ہو جانا، یا یہ کہ مرد و عورت کا اکٹھے ایک برتن سے نہانا، اور نیز یہ مسئلہ جو زیر بحث ہے، صحابہ یا تابعین ذرا سے اختلاف یا شک پر سنت نبویہ کی طرف رجوع کرتے تھے، بلا ضرورت اور بلا وجہ آپ کی بیویاں ان باتوں کا کبھی اظہار نہ کرتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی منزلی زندگی میں بھی ہم دونوں باتیں پہلو بپہلو دیکھتے ہیں۔ ایک طرف اپنی بیویوں سے جذبات محبت کا اظہار ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ بھی اپنا کام نمایاں طور پر کر رہا ہے۔ ہر انسان اپنی بیوی سے جذبات کا اظہار کرتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، لیکن قابل غور امر یہ کہ
لوگ عموماً ان جذبات میں ایسے طور سے اوندھے ہو جاتے ہیں کہ آسمان کی طرف ان کی نگاہ نہیں اٹھتی، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سودا صفات اس حالت میں بھی ذکر حبیب میں مشغول ہو جاتی ہے اور آپ اس کے کلام میں اپنی اصلی راحت سمجھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔